بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ساری بہنوں کی طرف سے سوال آیا کہ حالت حیض میں قرآن کریم پڑھنا اور چھونا کیسا ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں۔ دیکھیں، عام طور پر تو یہ مشہور ہے کہ ہاتھ لگانا تو دور پڑھا بھی نہیں جا سکتا، اور اگر کوئی حافظہ ہے اور نہ پڑھنے کی وجہ سے اسے بھولنے کا خطرہ ہو تو وہ آیات کو توڑ توڑ کر پڑھے۔ یہ بات تو انتہائی عجیب و غریب ہے، اور اگر آج کا لیکچر آپ نے مکمل سن لیا تو انشاءاللہ اس حوالے سے آپ کی ساری کنفیوژن دور ہو جائے گی۔ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لیں کہ اس حوالے سے علماء میں جو بھی اختلاف ہے وہ صرف اور صرف جواز کے بارے میں ہے، یعنی کراہت تنزیہی ہے، تحریمی نہیں ہے۔ تمام محدثین، تمام علماء اس پر تو متفق ہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت پاک اور باوضو ہو کر کرنا افضل ہے۔ البتہ جواز کے بارے میں اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں کر سکتے ہیں، کچھ کہتے ہیں نہیں کر سکتے۔ اب آئیے عدم جواز کے قائلین، یعنی وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، ان کے دلائل کا جائزہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے جس آیت کا حوالہ دیا جاتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، کہ قرآن کریم کو بغیر وضو اور طہارت کے چھونا جائز نہیں ہے، تو اگر آپ اس آیت کا لفظی ترجمہ پڑھیں تو سمجھ آئے گا کہ یہاں تو منع ہے ہی نہیں، یہاں تو نہج کا صیغہ ہی نہیں ہے، بلکہ خبر دی گئی ہے، بتایا گیا ہے کہ مالائے اعلیٰ میں اللہ کی پاک مخلوق فرشتے ہی اسے ہاتھ لگاتے ہیں۔ انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، یقیناً یہ قرآن نہایت معزز ہے، لوح محفوظ میں درج ہے، اسے وہی ہاتھ لگاتے ہیں جو پاک باز ہیں، یعنی فرشتے، جنہیں اللہ نے قرآن کی حفاظت اور اسے نازل کرنے پر مقرر کیا۔ تو کیا سمجھ آیا کہ جس آیت کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ منع ہے، وہاں تو حکم ہے ہی نہیں، نہج ہے ہی نہیں، اصل میں حکم نہیں بلکہ خبر ہے، یعنی بتایا گیا ہے، ہمیں حکم نہیں دیا گیا، ہمیں منع نہیں کیا گیا۔ بالکل اسی طرح جس حدیث کا حوالہ دے کر کہا جاتا ہے کہ حائضہ قرآن نہ پڑھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا تقرأ الحائض ولا الجنوب شیئا من القرآن، حائضہ اور جنبی قرآن سے کچھ نہ پڑھیں۔ خود محدثین کے نزدیک یہ حدیث سخت ضعیف ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں ہے، اسی لیے ناقابل استدلال ہے، اس کو دلیل بنایا ہی نہیں جا سکتا۔ پھر یہ کہ حائضہ کو جو جنبی پر قیاس کیا جاتا ہے، یہ بھی بالکل غلط ہے، کیونکہ حائضہ کا حیض اس کے اختیار میں نہیں ہوتا، جبکہ جنبی فوراً چاہے غسل کر سکتا ہے۔ جنبی کی مدت تھوڑی ہوتی ہے، جتنا جلدی فارغ ہونا چاہے ہو سکتا ہے، جبکہ حائضہ کی مدت طویل ہوتی ہے، اور اگر نفساء کو دیکھ لیں کہ نفاس کے دوران تو مدت اور بڑھ جاتی ہے، اور اتنے طویل عرصے کے لیے ذکر اللہ سے غافل نہیں ہوا جا سکتا، لہٰذا حائضہ کو جنبی پر قیاس کرنا بھی غلط، اور اس حوالے سے جو حدیث حوالے کے طور پر پیش کی جاتی ہے وہ سخت ضعیف، اور پھر قرآن کی آیت کا بھی غلط مطلب نکالا جاتا ہے۔ اور توجہ طلب بات یہ ہے کہ جنبی، حائضہ اور بے وضو شخص کے لیے قرآن کریم کی تلاوت اور چھونے کی ممانعت کی تمام روایات ضعیف ہیں، اگر کوئی صحیح بھی ہے تو وہ محتمل المعانی ہے، یعنی اس کے کئی مطالب نکلتے ہیں، اسی لیے اس سے بھی دلیل نہیں لی جا سکتی، جبکہ اس کے برعکس صحیح روایات سے ہر حالت میں قرآن پڑھنے کا جواز ثابت ہے، جیسا کہ حدیث ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ وفی روایہ فی کل احیانہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرتے تھے، اور ذکر میں قرآن نمبر 1 ہے۔ خود اللہ رب العزت نے قرآن کو ذکر فرمایا
انا نحن نزلنا الذکر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام حالتوں میں ذکر اللہ کرتے تھے۔ اس کے علاوہ امام بخاری، امام مالک، امام احمد، امام ابن القیم، امام شوکانی، شیخ الاسلام ابن تیمیہ وغیرہم حائضہ کے لیے قرآن کی تلاوت جائز قرار دیتے ہیں۔ اور امام ابن تیمیہ نے تو یہاں تک لکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی عورتوں کو حیض آتا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ذکر و اذکار، دعا، تلاوت قرآن میں سے کسی چیز سے نہیں روکا۔ اور پھر ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں کچھ پکڑانے کے لیے اپنا ہاتھ نہ بڑھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا حیض تمہارے ہاتھ میں تو نہیں ہے، یعنی ہاتھ سے تو آگے دے سکتی ہو۔ جب قرآن و حدیث میں ممانعت بھی ثابت نہیں ہے بلکہ یہ الفاظ کہ حیض ہاتھ میں نہیں ہے، تو حائضہ قرآن اٹھا کر پڑھ سکتی ہے۔ اسی طرح بخاری مسلم میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اور مسند احمد میں علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر وضو کے بھی قرآن پڑھا۔ اور محدث العصر شیخ محمد ناصر الدین البانی کا بھی یہی موقف ہے کہ محدث یعنی جنبی، حائضہ، بے وضو کے قرآن پڑھنے کی ممانعت کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اور جن فقہا نے قرآن کی تلاوت یا اس کو ہاتھ لگانے تک کے لیے طہارت کی شرط عائد کی ہے کہ وضو اور پاک ہونا شرط ہے جو نماز کے لیے ضروری ہے، ان کے اقوال غلف پر مبنی ہیں۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، خیر و رشد جاننے کا ذریعہ ہے، خیر اور شر ہم اسی سے جان سکتے ہیں، اخذ و استنباط اور استدلال کا مرکز ہے۔ اگر اس کو ہاتھ لگانے یا سورت اور آیت کی تلاوت کرنے یا حوالہ دینے کے لیے مسلمان کا پاک اور باوضو ہونا ضروری قرار دے دیا جائے تو یہ ایک تکلیف ما لا یطاق ہے، یعنی دین جو فطرت کے مطابق ہے اس کے خلاف ہے۔ یہ کوئی تعظیم نہیں بلکہ تلاوت قرآن کو کم کرنا ہے۔ جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں چراغ دیا گیا کہ اس کو گھر میں بلند جگہ رکھو تاکہ سارے گھر میں روشنی پھیلے، لیکن تم نے اس کو پیمانے کے نیچے ڈھانپ دیا۔ یعنی ہم نے بھی قرآن کو اتنا اوپر رکھ لیا ہے کہ اب پڑھنے کے لیے بھی ہاتھ نہیں جاتا، اور اسی طرح چراغ کو ڈھانپ دیا جائے تو روشنی پھیلتی نہیں ہے، ختم ہو جاتی ہے، جبکہ چراغ تو پھیلانے کے لیے ہوتا ہے، عام کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ یہ تعظیم نہیں ہے، یہ ادب نہیں ہے، بلکہ یہ تلاوت قرآن کو مزید کم کرنا ہے کہ آج کل ویسے ہی نہیں پڑھا جاتا، جب وضو کی اور غسل کی شرط لگا دی جائے تو گویا قرآن پڑھنا ختم ہو جائے گا۔ اور پھر یہ کہ شریعت میں یہ بات یاد رکھیں مختصراً کہ طہارت اور وضو صرف دو چیزوں کے لیے شرط ہے، ایک طواف کعبہ اور دوسری نماز۔ ان دو چیزوں کی قبولیت کے لیے باوضو ہونا شرط ہے، جبکہ باقی تمام چیزوں میں افضل ہے، شرط نہیں ہے کہ اگر باوضو نہیں ہوں گے تو قبول ہی نہیں ہوگا۔ یہ فرق سمجھ لینا بہت ضروری ہے۔ یہ فرق سمجھ آ جائے تو سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔